ملحد ہیں آن لائن، میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں تشریف لاؤ، ہمارے سوالات کا سامنا کرو، بچوں سے مناظرہ کرتے ہو. آپ کو تو بچہ کہا جا رہا ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، اللہ نے اور حضرت محمد نے ان کا درجہ کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے. وہ آپ کہتی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ڈو یو میک اس equal to dogs and donkeys while I used to lie نہیں in ایک my منٹ، bed. کس سے کہہ رہی ہیں وہ؟ کس سے کہہ رہی ہیں؟ Do you حضرت محمد ہاں سے، یو کون ہے؟ یو کون حضرت ہے؟ آپ صلی حضرت اللہ علیہ وسلم سے محمد. کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں. حضرت محمد سے کہہ رہی ہیں. لیکن یہ لکھا نہیں ہوا تو کسی سے تو کہہ رہی ہیں نا وہ. ہاں تو کسی سے کہنے میں اور ٹھیک حضرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے میں زمین ٹھیک. آسمان کا فرق ہے. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوتی تو امیجن کریں حدیث کیسی ہوتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیں گدھے کتوں کے بارے میں کے برابر بنا دیا. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. خود ہی کہہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے گدھے کتوں کے برابر میں ہمیں بٹھا دیا. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں سامنے ہوتی تھی، اور سجدے کے وقت وہ میرے ہاتھ پہ ٹیپ کرتے تھے اور میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی. تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. تو ذرا ڈز اٹ میک اینی سینس؟ آپ ہماری دلیل ہم ہی پیش کر رہے ہو. نہیں، یہ آپ کی ہمارے دلیل حصے میں نہیں. گول کر یہ دیا. کیا ہو گیا؟ ڈو یہ یو کیا ہوا؟ ان کے غصہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ابو نہیں، شاکر، مفتی صاحب غصہ نہیں ابو آ رہا، شاکر مجھے بھائی غصہ نہیں اس آ رہا. عمر میں غصہ بہت نقصان دہ ہے. بلڈ نہیں شوگر بڑھ مفتی جائے گا. صاحب، مفتی صاحب کیا غصہ فائدہ؟ نہیں آ بلڈ رہا. پریشر بڑھ گیا. جی مفتی ابو صاحب، شاکر صاحب بڑے دنوں مفتی بعد. صاحب، مفتی صاحب بڑی جی دیر بعد آپ کو مس کر رہا تھا میں. تو مجھے آپ نیکسٹ لے لیجئے. میں تھوڑی سی تیاری کر رہا ہوں. آج 2 مفتیوں سے کشتی کرنی ہے تو کہیں تھوڑی سی اور ہدایت تو تیاری نہیں کرنی پڑھنا پڑے. شروع کر دی؟ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب، آہستہ آہستہ، آپ جو کی وقت ہدایت ملتا ہے. پڑھنے سے ہمیں ڈر سا لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اعتراض. ہاں چلو اچھی بات ہے مفتی صاحب، جتنا ڈرے اتنا بہتر ہے میرے لیے. نہیں، عالم اگر پڑھے تو ڈر نہیں لگتا، غیر عالم پڑھے تو ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھے گا، اور اپنی سمجھ پہ اعتماد بھی کر لے گا. تو خیر چلیں، آپ کو بہت دے دیتے ہیں، اگلے نہیں بندے کو لے لیں. اوکے اگلے بندے کو لے لیجیے. اوکے چلو ٹھیک. چلیے ابو شاکر صاحب. جی تیاری کر لی کہ نہیں ابو شاکر نے؟ جی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ مجھے 2-2.5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تو مجھے تیز بولنے کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. یہ تو ظلم بالا ہے، ظلم ہو گیا. بہت ظلم کرتے ہیں آپ میرے ساتھ. چلے گئے، 50 بڑی سیکنڈ چلا گیا. ہمدردی ہے ہمیں آپ کے ساتھ. مفتی صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جو ملحد ہیں آن لائن، میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور آج قرآن پہ جو میرا اعتراض ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اور چھوٹا سا جو ایک فریم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس بات پہ ہم اگری کرتے ہیں کہ حضرت محمد کے مطابق جو ان کا دور تھا وہ سب سے بہتر دور تھا، اور ان سے نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کمتر، اور نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کمتر. اس میں کیا ہمارا اگریمنٹ ہے؟ جی جی بالکل. اچھا چلیے، تو پھر آج کا جو سبجیکٹ ہے، ارے سنیے ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں تشریف لاؤ، ہمارے سوالات کا سامنا کرو، بچوں سے مناظرہ کرتے ہو. آپ کو تو بچہ کہا جا رہا ہے بھائی. کوئی بات نہیں، ان کے تو اس کا مطابق تو مطلب میں بچہ ہوں. آپ کی ریپرزنٹیشن صحیح نہیں چل رہی ہے. آپ کے بندے پیچھے سے چھرا کھوپ رہے ہیں. نہیں، میرے بندے بالکل ٹھیک ہے. میں سبھی تو یہ ملحدوں کو کون نہیں ہے؟ سنتا. کون؟ ٹھیک ہے حضرت، وہ بچہ بول رہے ہیں، صحیح ہے، بچے ہی ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی بات ٹھیک ہے نہیں، چلے کوئی تصدیق بات کر نہیں. رہے ہیں. جی اچھا، جی. آج کا جو اعتراض ہے وہ خواتین کا درجہ اسلام میں. تو اس کے لیے جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ البخاری سے ہے، بک نمبر 8، حدیث نمبر 155. sunna.com سے میں نے اس کو لیا ہے. اور یہ کئی حدیثیں ہیں. 155. جی ہاں، بک نمبر 8 155. اچھا جی، sunna.com، کتاب الوضو. اس کو میں جی بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ مجھے 2-2.5 منٹ جو ہیں وہ اپنا آرگیومنٹ پیش ہاں کرنے ٹھیک کے ہے لیے دیں. ٹھیک ہے. چلیں بتا دیے اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک. بتائیے. دیکھیں، اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد اور اللہ نے ان کا درجہ
गधों और कुत्तों के बराबर कर दिया है। वो कहती हैं कि یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہاں کوئی اور حدیث ہے میرے سامنے، حدیث نمبر 155 کہہ رہے ہیں نا آپ؟ حدیث بک نمبر 8. لیکن میں سمجھ گیا آپ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں، تو چلیں بولیں، میرے پاس بہرحال وہ حدیث نہیں آئی، لیکن آئی نو وچ حدیث یو ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے کہا جعلتمونا، مجھے کیا ہے، آرگومنٹ دیجیے نا. جعلتمونا مثل الکلاب والحمیر. ہاں ہاں 2-2.5 منٹ مجھے دیجیے، پھر آپ کے پاس آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، اللہ نے اور حضرت محمد نے ان کا درجہ کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے. وہ آپ کہتی ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مفتی یا صاحب آپ سن تو غلط بول لیجیے، رہے ہیں. سن تو نہیں لیجیے. کیسے، بھائی میں آپ کو پڑھ کے آپ سنا غلط، دیتا ہوں. آپ حدیث غلط بیان کر رہے ہیں، میں وہ پڑھ کے نہیں سنا ہے. دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے. بک نمبر 8 155 narrated Aisha, do you make us equal to dogs and donkeys? While I used to lie نہیں in ایک my منٹ، bed. کس سے کہہ رہی ہیں وہ، کس سے کہہ رہی ہیں؟ Do you حضرت محمد ہاں سے، یو کون ہے، یو کون ہے؟ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد. کہہ رہی ہیں، جی ہاں. حضرت محمد سے کہہ رہی ہیں. لیکن یہ لکھا نہیں ہوا. تو کسی سے تو کہہ رہی ہیں نا وہ. ہاں تو کسی سے کہنے میں اور ٹھیک حضرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی سے کہہ رہی ہیں. ہاں کسی سے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہاں ہے، اب اگری. بولیں. کسی سے کہہ ہاں رہی ہیں. وہ کہتی ہیں سیکنڈ پرسن ہے وہاں. while I used to lie in my bed, the prophet would come pray facing the middle of the bed. I used to consider it not good to stand in front of him, so I used to slip away quietly and slowly from the foot of the bed till I got out of my guilt. تو حضرت عائشہ سن لیجیے. صاحب مجھے نہیں مجھے اپنے بڑے مزے کی بات ذہن میں آ رہی ہے، نکل جائے نہیں گی. ابھی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوتی تو امیجن کریں حدیث کیسی ہوتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیں گدھے کتوں کے بارے میں کے برابر بنا دیا. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، خود ہی کہہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے گدھے کتوں کے برابر میں ہمیں بٹھا دیا. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں سامنے ہوتی تھی، اور سجدے کے وقت وہ میرے ہاتھ پہ ٹیپ کرتے تھے اور میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی. تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. تو ذرا ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ تو ریفیوٹیشن ہے بھائی. گلٹی کیا فیل کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، یعنی آپ ہماری دلیل ہم ہی پیش کر رہے ہو. نہیں یہ آپ کی ہمارے دلیل نہیں. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا Do you make us equal to dogs and donkeys? بھائی؟ وہ کمپلین کر رہی ہیں عام لوگوں سے کہ تم ہمیں گدھے کتوں کے برابر سمجھتے ہو. عورت کا مقام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹی رہتی تھی، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو سجدے کے وقت وہ میری ٹانگوں کے اوپر ٹیپ کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی تاکہ سجدے کی جگہ نکل آئے. یہ عورت کا مقام تھا. ارے یہ تو ہماری دلیل ہے، آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کس مفتی صاحب، آپ جس طرح میں نے کہا ہے وہ حضرت محمد سے کہہ رہی تھی، آپ کس بنیاد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہی تھی؟ ہمیں تو ابھی بتاتا ہوں میں کس بنیاد سے کہہ رہا ہوں. وہ اس بنیاد سے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے یہ حدیث روایت کی کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے گدھا، کتا یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ایک صحابی نے حدیث روایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر غصہ آیا اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم نے گدھے کتوں کے برابر ہمیں کر دیا. میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی، چہ جائے کہ گزرنا، میں تو وہاں لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے ان کو ریفیوٹ کیا. تو یہ بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت صحابہ کرام کو ریفیوٹ کر رہی ہیں. وہ کیسے حضرت عائشہ دیکھیے کر دیتا ہوں بھائی. میں ترمذی میں حدیث نکال دیتا ہوں، باقی انہوں نے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا اس کا. آپ نے
وہ حدیث تو واقعتاً ہماری ہی دلیل ہے، اور جو صاحب کمنٹ کر رہے تھے آپ کے لیے، اب مجھے سمجھ میں آیا کیوں کہہ رہے تھے وہ کمنٹ کے ہاں اندر وہ ایسا. صحیح کہہ جی رہا آشف وہ جی. صحیح کہہ رہا تھا. ابو شاکر بھائی مجھے ایک بات بتائیں، مطلب جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ آج میں اسٹریم میں جا کے مفتی صاحب کے پاس یہ حدیث لے کے جاؤں گا، آپ نے اچھے سے پڑھا تھا کہ میں لے کے کیا جا رہا ہوں، کہ بھائی نہیں مل گیا یو کمپیئر اس وذ ڈاگز اینڈ دس، اب مزہ آئے گا جی. یہ پورا پڑھا کرے نا ایک بار کہ میں ہو کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ابو سمجھ نہیں شاکر آ بھائی رہا. آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا کہ مفتی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کم سے کم اپنے گروپ میں ڈسکس کر لیتے آپ. نہیں تو یہ جو آپ نے 5 منٹ تیاری کی ہے، اس میں دیکھیے خاک تیاری ہوئی. آپ میوٹ کر دیتے ہیں، ارے ابو 2 ثاقب منٹ بھی صاحب 2.5 پہلے منٹ یہ بھی تو مجھے دیکھیں، بولنے کا وقت نہیں ابو دیتے. ثاقب بھائی یہ تو دیکھیں آپ کے 2.5 اپنی منٹ بھی نہیں میں جماعت بول کو، سکتا. آپ اپنی حالانکہ جماعت آپ کو 2.5 منٹ مجھے دیتے ہیں، وہ 2.5 منٹ بھی نہیں مجھے. ارے اب تیش میں نہ آئے، بات سنیں. آپ اپنی جماعت کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے آ رکھے ہیں، اور آپ کی جب آپ کا سوال ایسا ہوگا تو سوچیں آپ کی جماعت کا لیول کیسے ہوگا جنہوں نے آپ کو بھیج دیا یہاں پہ. غصہ نہ ابھی دکھائیں، ارے تیش میں نہ آئے. ابو شاکر کو غصہ آ رہا ہے، تھوڑا اوپر لے بھائی. ان کے غصہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیں نہیں مفتی صاحب غصہ نہیں ابو آ رہا، شاکر مجھے بھائی غصہ نہیں آ اس رہا. عمر میں غصہ بہت نقصان دہ ہے. بلڈ نہیں شوگر بڑھ مفتی جائے گا، صاحب، مفتی صاحب کیا غصہ فائدہ، نہیں آ بلڈ رہا. پریشر بڑھ گیا. مفتی اچھا. صاحب میں آپ سے غصہ کیسے کروں؟ میں آپ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اتنی دیر آپ نے تیاری ویاری کا وقت مانگا تو یہ خاک تیاری کی، یہ تیاری نہیں آپ سے کبھی غصہ نہیں ہوگا. آپ اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، غصہ کیوں آئے گا؟ ہم تو گفتگو کر رہے ہیں، کوئی نتھنگ پرسنل. جی. اچھا اس میں کہہ رہی ہیں I used to consider it not good to stand in front of him. جب وہ پریئر کرتے تھے میں اچھا نہیں سمجھتی تھی سامنے کھڑا. وہ کہتی ہیں میں سلپ ہو کے چلی جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت محمد جب پرے کرتے تھے میں سلپ ہو جاتی تھی until I got rid of my guilt. تو ان کو گلٹ کس چیز کی ہوتی تھی؟ وہ حدیث پیش کریں ذرا سا. یہ حدیث نمبر جو ہے آپ 155 تو ہے نہیں، حالانکہ حدیث وہی ہے جو میں بیان کر چکا. آپ sunna.com پہ ہیں؟ میں sunna.com پہ ہوں. اوکے ٹھیک ہے. میں sunna.com مجھے کیا میں ہوا؟ دوبارہ دیکھ رہا ہوں جسٹ ان کیس مسٹیک ہو. اچھا اچھا ریفرنس صحیح صرف حدیث نمبر البخاری. ہمیں ہاں صرف نمبر بتا دیجیے. وہی دے رہا ہوں. بخاری 514 نہیں اس کے 3 ریفرنس ہے. صحیح البخاری 508، بک 8 پہلے حدیث. 508 رکو 508 پہلے 508 چلتے ہیں. چلیں 508 بک 8 حدیث 155 اور USMSA والیوم 1 بک 9 حدیث 486. اچھا جی. تو اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھیں حدیث تو صحیح نہیں ہے نا، ٹھیک پڑھی ہے. ہاں ٹھیک پڑھی ہے. اب حضرت عائشہ میں بتا رہا ہوں کیا ہے. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں، جو لکھا ہوا ترجمہ ہے نا وہی پڑھ رہا ہوں میں، اپنے طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا، انہوں نے پیچھے سے پڑھتا ہوں کہاں سے ہے. انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے. یعنی چارپائی بیچ میں آ جاتی ہے قبلے کی دیوار کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر نماز پڑھتے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کے لحاف سے باہر نکل جاتی. یعنی امیجن کریں کہ مثلا آپ ہی ہیں، آپ ایک مرتد ہیں، ملحد ہیں، آپ ایک کمرہ ہے، مثلا میں آپ کے گھر مہمان جاؤں اور آپ لیٹے رہیں اور میں کہوں بھائی مجھے ذرا سا نماز پڑھنی ہے، تو اتنا احترام تو آپ بھی کریں گے کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا وہ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں وہ اتنا تو ہوگا نا. تو نماز کے احترام میں ان کو یہ برا لگتا تھا کہ وہ لیٹی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سامنے پڑی رہیں، تو وہ چپ چاپ جو ہے پائنتی کی طرف کھسک کر لحاف سے نکل جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اٹھنے کے لیے نہیں کہا. یہ ہے پوائنٹ اصل، کہ بھائی ہٹو چلو مجھے نماز پڑھنی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ گیا، تو میں احترام کی بات کر رہا ہوں، ایک گریک آرتھوڈاکس کرسچن تھا، تو اس کے گھر پر جانا ہوا. اچھا خاصا بڈھا، میرے خیال سے 90+ کا ہوگا. تو نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا. میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے، تو ہم نے کہا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، قبلہ یہ ہے، بس تم ہمیں کوئی صاف سی جگہ بتا دو. اس نے بتا دی، ہم نے نماز شروع کی، وہ بھی شامل ہو گیا.
تو نماز میں وہ اپنے، حالانکہ اس کے گھر پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو شامل ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بیٹھ جاتا، لیکن وہ بھی شامل ہو گیا احترام میں. تو جو غیر مسلم ہیں وہ احترام کرتے ہیں نماز کا. یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ احترام کی وجہ سے حضرت عائشہ اٹھ جاتی تھی. یہ مطلب اس حدیث کا. نہیں تو اگر وہ اور احترام کی بات، ایک منٹ ابو شاکر صاحب، اور آپ جو عنوان لے کر آئے تھے عورتوں کا مقام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے موقع پر بھی نہیں ہٹا رہے، اس سے بڑی احترام کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہی تو، یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی. نہیں پر حدیث کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ایز اے احترام اٹھ کے چلی جاتی تھی. وہ گلٹی کیوں فیل کرتی تھی؟ بھائی اگر آپ پڑھے رہیں گے نا، اگر آپ، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ اسی کمرے میں پڑھے رہے نا، تو گلٹی آپ کو بھی محسوس ہوگی، یار نماز کے احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. جبکہ ابھی آپ آپ مجھے بتائیے، ابھی آپ غصہ کر رہے تھے مفتی صاحب پر، نہیں میں نے غصہ نہیں کیا، بتائیے میں نے گلٹی کون فیل سی ہوگی نا غصے، آپ کو؟ تھوڑا میں اگر مجھے غصہ، کہیں گے کہ آپ کو کہیں گے کہ یار مفتی صاحب کے سامنے غصہ کرے تو گلٹی فیل ہوگی؟ نہیں غصہ میری آواز تھوڑی تیز پوچھ ہو رہا گئی ہوں تھی میں آپ سے، اگر کوئی کہے کیونکہ آپ کو مجھے ایسا، بار بار میوٹ کر رہے تھے، ہاں بولنے کا موقع نہیں تھا دے رہے. لیکن بعد میں ہاں گلٹی تو فیل ہوگی، وہی تو کہہ رہے ہیں. تو اب فیل آپ کو ہوگی نا بعد گلٹی میں؟ فیل ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں گلٹ نہیں فیل ہو رہا ہے، میں جسٹیفائڈ ہوں. ہم جسٹیفائڈ. چل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے بات ہوگی، چلے ٹھیک ہے. لیکن کم سے کم ہم اس معاملے میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں. تو اب آج کے دن اگر عورتوں کو دیکھا جائے، نہیں وہ آپ کو ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حضرت عائشہ ساتھ تو آپ ہیں، کے مخالف ہیں. ہم حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت آپ عائشہ نہیں تو ہیں، آپ نہیں ہیں، ہم ساتھ ہیں. حضرت عائشہ مرتدوں کو برداشت نہیں کرتی تھیں. پھر نہیں، ہم ان کو بھی پسند کرتے ہیں ڈسپائٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے، ہو گیا. آپ لوگ بھی ان کا احترام. چلیں بہت ہو گیا. جی آپ اپنی جماعت کے ساتھ تو جائیں، پہلے اپنوں کے ساتھ جائیں گے تو تب کہیں باہر والوں کو دیکھیں گے.